بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کی زبوں حالی کا تذکرہ کرتے کرتے ہم خود متنازع ہو گئے، لیکن حق بیانی کو ہمیشہ اپنا شعار بنا کے ہم تنہا رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، میں مؤذن ولایت الہیہ بن کے ہم نے ولایت تکوینی سے لے کے ولایت فقیہ تک مختلف موضوعات پر مختلف اوقات میں ہم نے گفتگو کی، اور جو شیعہ مسلمات، جو ہمارے اجداد نے، ہمارے اسلاف نے، علماء حقہ نے، ہمارے مشاہیر نے، اور سب سے بڑھ کے جو ہماری ماؤں کی گودیاں، جو ہماری درس گاہیں ہیں، وہاں سے جو ہم نے تعلیم حاصل کی، جو ہمیں چیز وہاں سے میسر آئی، میں حلفاً بیان کرتا ہوں کہ وہ شاید کسی حوزے میں، کسی علمی درسگاہ میں شاید میسر نہ آئے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ جو علماء حقہ نے نتیجے کی پرواہ کیے بغیر، انہوں نے ہمارے رگ و پے میں، ہمارے فکر و نظر میں جو عقائد اور نظریات تعلیم کیے، یا جو ہم تک پہنچائے گئے، یا جو ہم تک پہنچے، وہ ایک اعجاز ہے۔ کیونکہ 14 صدیاں پہلے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین اسلام کا اصل چہرہ متعارف کرایا، اصول دین اور فروع دین، یہ وہ چیزیں ہیں جس پر تکرار اور مباحثہ، یعنی کہ اصول دین اور فروع دین کی حقانیت پر تکرار اور مباحثہ کرنے والے لوگ ہی جاہل ہیں۔ اور میں پھر یہاں پہ ایک بات کہوں گا کہ علماء کی بحث جب جہلا نے چھیڑی تو حالات آپ کے سامنے ہیں کہ ممبر سے، وہ ممبر جو علم و حکمت کا ایک مخزن تھا، جہاں سے دین الہیہ اور افکار اور علوم آل محمد کی نشریات، اس کی ترویج اور اس کے فروغ کے لیے اس کو ذرائع ابلاغ کا بہترین ذریعہ قرار دیا گیا، وہ ممبر، اس ممبر پر کھڑے ہو کر کچھ جاہلوں نے یہ کہا کہ نقل کفر کفر نہ باشد۔ ان جاہلوں کا بیانیہ یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت نہیں کر سکتے، اور پھر ایک بڑی تعداد جو خود کو ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کا حصہ سمجھتی ہے، انہوں نے مصلحت پسند ہو کر، انہوں نے شخصیت پرست ہو کر، اس نے ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر وہ گروہ بندی کا شکار ہو گئی، یعنی کہ ملت شیعہ گروہ بندی کا شکار ہوئی۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ باطل کے طرفدار زیادہ ہوئے، اور پھر حق پرست اور سچ پرست دیندار
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کا سرچشمہ جاننے والے لوگوں کی تعداد وہی ہوئی جو کربلا کے لک و دک صحرا میں حق کے راستے کے مسافروں کی تھی. یعنی کہ وہ لوگ جن کی تعداد تاریخ کربلا میں 72 نفوس پر مشتمل ہے. اور آج جب ہم حق بیان کرنے کے بعد اپنے دائیں بائیں، اپنے آگے پیچھے یا اپنے طرفداروں کی تعداد کو شمار کرتے ہیں یا ہم اپنے طرفداروں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم تنہا نظر آتے ہیں. پھر آپ کے سامنے ہے کہ ہم جیسے گناہگاروں کو لوگ متنازع بنا کر ہم کو ذاتی بغض، عناد، کدورت اور رنجش کی بنیاد پر ہم سے اعلان لا تعلقی کرتے ہیں، اور ہم اس کے باوجود مطمئن ہیں. کیوں؟ کہ کربلا اور کربلا کے لک و دک صحرا میں امام علی مقام کا وہ جو کردار ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہم کسی مصلحت کا شکار ہونے سے بہتر ہے کہ ہمیں موت آ جائے. ہم مرنا قبول کرتے ہیں، لیکن ہم ایسے لوگوں کے نہ طرفدار ہیں اور نہ ہم ان کے ہم رکاب ہیں، بلکہ ہم ان لوگوں سے متحارب ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ نقل کفر کفر نباشد. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت نہیں کر سکتے. تو پھر آپ نے دیکھا کیا ہوا. اس شخص کے طرفداروں نے فکر حسین سے متحارب ہو کر باطل نظریات کے ساتھ کھڑے ہوئے. میں نہیں سمجھتا ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے. آج ہماری مجالس، ہماری محافل کی روحانیت کھو چکی ہے. آج ہماری مجالس میں تماشبینوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. میں پوری ذمہ داری سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ برسر منبر موجود افراد کا کردار شرمناک ہے. ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کے وقار کی تنزلی کا سبب ہے. محراب پر موجود لوگ حق بیانی کی بجائے مصلحت پسندی کا شکار ہو کر قومی وقار کی تنزلی کا سبب بنتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں. آج ہم انتہائی تکلیف اور دکھی دل کے ساتھ، رنجیدہ دل کے ساتھ، بڑی تکلیف دہ صورتحال سے دو چار ہو کر یہ کلمات کہہ رہے ہیں کہ منبر پر موجود افراد، منبر پر موجود لوگ اپنا کردار ادا کرنے کی بجائے وہ اپنے ذاتی مفادات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہ نئی گروہ بندیوں کی تشکیل سازی میں مصروف ہیں. میں آپ حضرات سے ملتمس ہوں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ زندگی فانی ہے اور
وہ زندگی، یعنی کہ شہید محسن نقوی کا یہ شعر کہ اسی واسطے زندگی وار کے پہنچے ہیں یہاں، سنا ہے کہ قبر میں علی آتے ہیں۔ ناظرین، اس موقع پر ہم صرف اور صرف مکتب کے نام، قوم کے نام یہ پیغام دیں گے کہ یہ زندگی فانی ہے، اور اس فانی زندگی کے لیے، اس کی تعیش کے لیے، اس کی آسائشوں کے حصول کے لیے ہم اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کو تباہ کرنے سے اجتناب کریں۔ ہمیں حق کی طرف پلٹنا ہے اور ہمیں حق کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ یہی چہاردہ معصومین کی سیرت ہے، یہی ائمہ معصومین کی سیرت ہے۔ آئیے آج ہم اصول اور فروع کی جو تعلیمات ہیں اس پر عمل پیرا ہوں اور شیعہ مسلمات پر کاربند رہ کر اپنی نجات اخروی کا سامان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔